أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ دین اسلام کی نعمت ہے۔ آئیے اس اللہ کی تعریف میں ہم وہ دو کلمات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے اور ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو مناسب یہ سمجھا گیا کہ عید میلاد کی حقیقت کے تعلق سے چند بات آج آپ کے سامنے رکھی جائے، کیونکہ اس مہینے میں کچھ مسلمان عید میلاد مناتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے وہ انشاءاللہ ہم اس میں جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے جو عید میلاد مناتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن ہم خوشی مناتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تم میں سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، تمہارے والد سے، تمہارے اولاد سے، تمام لوگوں سے. اور مسلم کے حدیث میں یہ الفاظ وہ مالی ہی، تمہارے مال سے بھی سب سے زیادہ تم مجھ سے محبت کرنے والے ہو، ہر چیز سے، تمہارے اولاد سے، تمہارے مال سے، تمہارے والد سے، ہر تمام لوگوں کے اندر میں تمہارے اندر سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، عزیز ہونا چاہیے، جب تمہارا ایمان مکمل ہو. لیکن جہاں ہم دین اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دین اسلام پر عمل کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم شریعت کے پابند ہیں. ہم جو ہیں شریعت کے پابند ہیں. دین اسلام پابندی کا نام ہے، نہ کہ آزادی کا. ہم اس میں کوئی بھی کام اپنے آزادی سے نہیں کر سکتے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہم ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو ہم مومن سمجھتے ہیں، تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہم پر لازمی ہے. تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ ہے، اس میں بھی ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کو سمجھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. محبت کے کئی طریقے ہوتے ہیں، ایک باطنی طریقہ، ایک قلبی طریقہ اور ایک ظاہری طریقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دل میں بھی ہونی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری بظاہر بھی ہونی چاہیے. لیکن بظاہر محبت اور ہماری جو قلبی محبت ہے وہ اس طریقے سے نہ ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں غلو کر جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت میں ہم اتنا بڑھا دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسی ہماری محبت ہونی چاہیے ویسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے. یا یہود و نصارہ کے جیسے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت میں اتنا غلو کر دیا کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. محبت ہماری ویسے ہونی چاہیے جیسے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، بظاہر بھی اور باطنی بھی. اس کو ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک آدمی ہے جو اپنے والدین سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے. جب وہ کام سے تھکار کر گھر آتا ہے، اس کا بچہ اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے
وہ اپنے بچے کو اٹھا لیتا ہے، اس کو چومتا ہے، اس کو لاڑ کرتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس سے وہ ظاہری طور پر محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ پھر وہ دوسرے دن آتا ہے اور دوسرے دن اس کے والد اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں۔ تو کیا مجھے بتلائیے، کیا والد کے ساتھ بھی وہ بظاہر ویسے ہی محبت کرے گا جیسے اس نے بچے کے ساتھ کیا تھا؟ کیا وہ ان کو بھی اٹھا کے چومے گا اور ان کے ساتھ بھی لاڑ کرے گا؟ آپ کہیں کہ نہیں، وہ ان کے ساتھ ایسا نہیں کریں، وہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اس سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، لیکن محبت کرنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور صحابہ کرام نے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ جو بتلایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی ہمارے لیے محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، نہ یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا دھم بھرے اور نعرے لگائے اور قوالیاں گائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے۔ یہ حقیقت محبت نہیں ہے۔ آج جو مسلمان ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر یہ عید میلاد مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی محبت بھی ہمیں اسی طرح سے نظر آتی ہے کہ یہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے بھرتے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں، محبت کے نعرے لگاتے ہیں، اور حقیقی زندگی میں ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور سنت سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ یہ عید میلاد جو آج مناتے ہیں مسلمان 12 ربیع الاول کو، ربیع الاول کے مہینے میں، آپ اگر اس کی تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ سال پہلے، 30-40 سال پہلے تک اس کو عید میلاد کے نام سے نہیں پکارا جاتا تھا، اس کو عید میلاد نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ اس کو 12 ربیع الاول کے نام سے منایا جاتا تھا۔ ہمارے بزرگ حضرات بتلائیں کہ اس کو پہلے 12 وفات اور 12 ربیع الاول کے دن کو 12 وفات کے نام سے جانا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا دن ہے، لیکن پھر اس کو تبدیل کرتے کرتے اس کو آج عید میلاد کے نام سے مشہور کیا گیا۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھنی ہے کہ دین اسلام میں جو بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، جتنے بھی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، نماز، روزے، صدقات، حج، ان اعمال میں کبھی بھی تبدیلیاں نہیں آئی۔ نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1400 سال پہلے جس طریقے سے پڑھی جاتی تھی، آج بھی ویسے ہی رکوع، سجدہ، قیام کیا جاتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ روزہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکھا جاتا تھا، آج بھی ویسے ہی رکھا جاتا ہے۔ حج جیسا اس وقت ادا کیا جاتا تھا، اس میں بھی آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ اس کے برعکس آج آپ عید میلاد کو لے لیجئے، عید میلاد میں آپ ہر سال کوئی نہ کوئی تبدیلیاں دیکھیں گے، ہر سال یہ کوئی نہ کوئی نیا تماشا اور نئی حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں، اس میں دن بدن تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کچھ سال پہلے تک یہ لوگ عید میلاد میں کیک نہیں کاٹتے تھے، لیکن آج آپ کو بظاہر عید میلاد کا کیک کاٹتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ آج ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، قیامت کے قریب تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے۔ اور آج مسلمان جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، ویسے ہی مسلمان بھی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کو خوشی کا تہوار منا رہے ہیں۔ آج وہ لوگ کرسمس ٹری سجاتے ہیں تو مسلمان بھی کھجور کے درخت سجاتے ہیں۔ وہ اپنے تہوار کے موقع پر گلیوں کو سجاتے، گھروں کو سجاتے ہیں، مسلمان بھی بہو ویسے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج غیر مسلم اپنے مذہب کا جذبہ صرف جلوس اور ریلیوں میں دکھاتے ہیں،
نعرے لگا کر کے ہم کتنے اپنے مذہب کے پابند ہیں، مذہب سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے مذہب پر عمل نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے آج مسلمان بھی اپنے مذہب سے محبت کا دعویٰ صرف جلوس اور ریلیوں میں نعرے لگا کر اور گلے پھاڑ کر بتلاتے ہیں، اور حقیقت کی زندگی میں دین اسلام کی شریعت پر وہ عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آج کچھ علماء کرام نے اس شریعت کو، اس پاک باز دین کو لوگوں کو اس دین سے اتنا دور کر دیا ہے اور بدعت اور گمراہی میں اس طریقے سے لے کر چلے گئے ہیں کہ آج امت مسلمہ کو اس میں سے نکالنا بڑا ہی مشکل نظر آ رہا ہے۔ آج انہوں نے بدعت کو ہی دین بنا دیا ہے، گمراہی ان کی عبادت بن گئی ہے، اور ناچنا گانا انہوں نے دین سمجھ لیا ہے۔ اور اگر کوئی ان کو سمجھائے، بتلائے، تو وہی ان کو اللہ اور اللہ کا رسول کا دشمن نظر آتا ہے اور شیطان کا دوست اس کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم مناتے ہیں، اور اگر تم اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے اس لیے تم نہیں مناتے۔ اللہ کے رسول کے تم نعوذ باللہ دشمن ہیں۔ یہ 21ویں صدی کی آج حقیقت ہے کہ غلط کو اگر آپ غلط کہیں گے تو آپ کو غلط سمجھا جائے گا، اور اگر آپ غلط کا ساتھ دیں گے تو آپ کو اتحاد پسند سمجھا جائے گا۔ آپ ہی بتائیے، کیا کیک کاٹنا بھی دین کا حصہ بن چکا ہے؟ کیا ناچنا گانا بھی دین کا حصہ بن چکا ہے؟ کیا ہوا ان بھولے بھالے مسلمانوں کو؟ کیوں ان چیزوں کو وہ سمجھ نہیں رہے ہیں؟ کیوں ان چیزوں پر وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کچھ علماء کرام نے جو اس دین کو، ان جلوسوں کو اور اس عید میلاد کو بڑھاوا دیتے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ امت کو کس راہ پر لے جا رہے ہیں۔ کیوں وہ نوجوانوں کو مسجدوں سے نہیں جوڑ رہے؟ کیوں وہ نوجوانوں کو اللہ کی عبادت کی طرف نہیں جوڑ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اطاعت و فرما برداری کی طرف کیوں نہیں جوڑ رہے؟ آپ ہی بتائیے، کتنا لاکھوں سے پیسہ اس تہوار میں خرچہ کیا جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا کوئی نوجوان نمازی بنا؟ کیا کوئی نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنا، سنت پر عمل کرنے والا بنا؟ کیا کوئی نوجوان ماں باپ کا فرما بردار بنا؟ اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ نہیں۔ بس ہم نے لاکھوں میں پیسہ خرچہ کیا اور ٹریفک جام کیا، لوگوں کو پریشان کیا، اور گلیوں میں اور رستوں پر کان پھاڑ دینے والے ڈی جے بچائے اور شور شرابہ کیا، نہ مریضوں کا خیال کیا، نہ چھوٹے بچوں کی پرواہ کی، بس شور شرابہ کر کے ہم خاموش بیٹھ گئے۔ آج وہ نوجوان جو جلوسوں میں نعرے لگاتے تھے، کیوں ہم کو مسجد میں نظر نہیں آتے ہیں؟ آج وہ نوجوان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے کرتے تھے، آج وہ ہمیں کیوں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مسجدوں میں نظر نہیں آتے ہیں؟ امت مسلمہ کو جو آپ نے گمراہی کی طرف لے جا چکے ہیں، ان علماء کرام سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ بھولی بھالی امت کو مت گمراہ کرو، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑو، اور کل قیامت کے دن ان کی گمراہی کا بوجھ صرف تمہارے سر پر ہوگا۔ ان کی گمراہی کا بوجھ تمہارے سروں پر ہوگا کہ تم نے انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر نچایا اور کیک کٹایا۔ اگر آپ عید میلاد کی تاریخ کو دیکھیں گے کہ عید میلاد کب سے شروع ہوا اور اس کی حقیقت کیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ عید میلاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ نازل فرمایا، قرآن کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، صدقات کا حکم دیا، حج کا حکم دیا۔ اگر یہ چیز بھی دین کا حصہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا حکم دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی پیدائش کے دن کو خوشی نہیں منایا۔ اس کے بعد آپ صحابہ کرام کا دور دیکھیے، صحابہ کرام تقریباً 115 سال تک 115 ہجری تک اس دنیا میں زندہ رہے، لیکن اس عرصے کی تاریخ کو بھی اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں گے تو صحابہ کرام نے بھی کبھی بھی اس چیز کو نہیں منایا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو انہوں نے خوشی منائی اور تہوار کے طور پر نہیں منایا۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آتا ہے، تبع تابعین کا دور آتا ہے، ان کی زندگی کو بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے تو ان کی زندگیوں میں بھی ہمیں یہ عمل کرتے ہوئے وہ نظر نہیں آتے۔ اس کے بعد 204 ہجری میں ائمہ کرام کا دور ہوا، امام شافعی، امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، ان کی زندگی بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے 275 ہجری تک، تو بھی ان کی زندگی میں یہ چیز ہم کو نظر نہیں آتی ہے۔ یہ جو عمل ہے اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو ہم اس پر صحابہ کرام عمل کرتے، اس پر تابعین عمل کرتے، اس پر تبع تابعین عمل کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی زندگی، اپنی زندگی پر اس پہ ہمیں عمل کرتے ہوئے نظر آتے، لیکن یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ بعد میں اسے دین سمجھ کر منایا گیا اور لوگوں سے منوایا گیا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں منائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ کریں گا اور ہم کو گناہ دیں گا، تو آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اس کے نہیں منانے پر سوال کریں گا تو پہلے صحابہ کرام سے سوال کریں گا۔ نہیں منانے پر اگر اللہ تبارک و تعالی اس پر پوچھ کریں گا اور سوال کریں گا تو تابعین سے کریں گا، تبع تابعین سے کریں گا۔ ان کا جو جواب ہوگا وہی ہمارا جواب ہوگا۔ یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں بدعت ہے۔ اور سب سے پہلے اس کو سن 630 ہجری میں جو فاطمی خلیفہ کا جب دور چلا، اس میں ایک خلیفہ تھا جس کا نام مظفر ابو سعید تھا، اس نے 12 ربیع الاول کے دن کو صرف چھٹی کا دن ڈکلیئر کیا تھا۔ کیا ڈکلیئر کیا تھا؟ کہ اس دن صرف چھٹی ہوں گی، اس دن کوئی کام کاج نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ دن بڑھتے 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 اور اس تہوار میں اس کو تہوار بنا دیا گیا اور الگ الگ طریقے سے اس میں اضافے کیے گئے، اور آج یہ شکل ہم کو نظر آ رہی ہے کہ آج مسلمان 12 ربیع الاول کو ناچتے گاتے ہوئے اور شیطان کے راستے پہ چلتے ہوئے ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ جو 12 ربیع الاول ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اور 9 ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تاریخ ہے۔ لیکن ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خوشی ایسے منائی کہ خود بھی منائی اور مسلمانوں سے بھی منوائی۔ آپ ہی بتائیے کہ کیا اگر کسی تاریخ کو آپ کے گھر کسی کا عزیز کا آپ کا انتقال ہو جائے گا تو کیا آپ ہر سال اس کی وفات کے دن کو پر خوشی منائیں گے؟ حقیقت میں کوئی نہیں منائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے ایسے مسلمانوں کی تاریخ میں تبدیلیاں کری اور ایسے مسلمانوں کو اس میں بھلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن سمجھ کر خوشیاں منائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم حقیقت میں محبت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کیا کہا تھا؟ یا فاطمہ انک ذی نفسی، انک ذی نفسی، اے فاطمہ تم عمل کرنا، اے فاطمہ تم عمل کرنا، کل قیامت کے روز میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میرے ابو تو نبی ہیں، مجھے کل قیامت کے روز بچا لیں گے۔ تم نیکی کرو گے، تمہارے اعمال تمہیں بچلائیں گے۔ آج ہم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہوں گی۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس طریقے سے کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اطاعت و فرما برداری کرتے، ہر حکم کو مانتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر اور ایک پیر مسجد کے باہر تھا۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس جگہ پر کیوں بیٹھ گئے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ، تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنا دوسرا پیر بھی مسجد میں داخل ہوں اور پھر بیٹھ جاؤں۔ آپ نے حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی اطاعت اس طریقے سے کرتے تھے
کہ جنگ خیبر میں جب مدینہ سے دور دراز سفر کر کے خیبر کے مقام پر صحابہ کرام جا رہے تھے، طویل سفر تھا، جاتے جاتے مسلمانوں کا جو کھانا ہے جو ساتھ میں وہ لے کر نکلے تھے ختم ہونے لگا۔ اس وقت وہ اپنی سواریاں ذبح کر کے، اس وقت جو ہے گدھے کا گوشت حرام نہیں ہوا تھا، تو وہ اپنے گدھے کو بھی ذبح کر کر بنا رہے تھے۔ جب وہ کھانا پک کر تیار ہو چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب سے ہم پر گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک نے بھی اس گوشت کو نہیں کھایا، بلکہ اس پکا ہوا کھانے کو پلٹا دیا اور پھینک دیا۔ یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، کہ سفر سے تھک ہار کر وہ بھوکے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی کھا لیتے بعد میں اس کو حرام سمجھیں گے، نہیں، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اس کو حرام ہے، تو وہ پورا پکا ہوئے کھانے کو انہوں نے پھینک دیا۔ اللہ کے رسول کی ایسے وہ اطاعت و فرما برداری کرتے تھے، یہ ان سے محبت کا یہ ان کا طریقہ تھا کہ اللہ کے رسول کے ہر حکم کو وہ مانتے تھے۔ اور آج ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود تم سے محبت کریں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرنے لگیں گے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، جب آپ کی مجھ کو یاد آتی ہیں تو میں دوڑ کر آپ کے پاس چلا آتا ہوں، لیکن کل قیامت کے روز آپ جنت کے اونچے مقام پر ہوں گے، جب اس وقت میں مجھے آپ کی محبت کی یاد آئیں گی، آپ سے ملنے کا دل چاہے گا، تو میں کیسے آپ سے مل سکوں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گا، کل قیامت کے دن وہ نبی، صدیقین اور صالحین کے ساتھ ہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اطاعت و فرما برداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اگر ہم صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے تو حقیقت میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، اور ایسی محبت ہمیں کل قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی، بلکہ یہ جو طریقہ آج ہم نے محبت کا اختیار کر لیا ہے یہ بدعت ہے، اور حقیقت میں بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ انہی چند باتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بدعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کو انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا، بنا حساب و کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمانا۔ جب تک ہمیں زندہ رکھنا ایمان ہی پر ہمیں زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اس حال میں اس دنیا سے تو ہمیں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، خوش ہو چکا ہو، اور ہمارے نعم اعمال سے ہمارے تمام گناہ خطا اور معصیت کو معاف فرما چکا ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر۔